قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أفضل الشهداء والصديقين وعلى أفضل عباد الله الصالحين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز و برادران قوم و ملت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب اور یہ ایام بی بی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ آپ کی شہادت سے منسوب ہیں، اور بالخصوص علماء کرام مجتہدین کی جانب سے یہ آپ کو نصیحت ہے کہ ان ایام کو آپ اس طرح سے ان ایام میں غم منائیں کہ جیسے ماہ محرم الحرام میں دنیاوی کام چھوڑ کر آپ غم میں شریک ہو جاتے ہیں اور فرش عزا بچھاتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہمیں ان تواریخ کی معرفت ہو جائے اور بیوی کی حیات طیبہ کو آپ سمجھ جائیں اور تاریخ کی اس سیاست سے آپ واقف ہو جائیں تو شاید پھر آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم ان ایام میں بیوی کی سیرت، بیوی کی زندگی اور تاریخ کی ان سیاستوں کو پہچان سکیں. اسی وجہ سے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی، الحمدللہ یہ ہر شیعان حیدر کرار کے ذہن میں محفوظ رہتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس آیت کو ہم تفسیر کے ساتھ باقاعدہ ہر شب جمعہ ہر نمازی ایک مرتبہ ضرور سن لیتا ہے. حدیث قصہ اسی آیت کی تفسیر ہے. یہ قرآن مجید کے سورہ احزاب جو عدد و شمار کے اعتبار سے قرآن کا 33واں سورہ ہے، اس کی یہ آیت ہے، اور آیت کا نمبر بھی 33 ہی ہے، یعنی سورہ بھی 33واں ہے اور آیت بھی 33ویں ہے. اب یہ ایک تھوڑا سا اختلاف اس میں یہ ہے کہ یہ 33ویں آیت کا جز ہے، بذات ہی خود ایک مکمل آیت نہیں ہے. مگر میں اس بات کو واضح کر دوں کہ قرآن مجید میں الحمدللہ جتنے الفاظ، جتنی آیتیں
جو مفہوم، جو معنی، جو صورتیں نازل ہوئی تھیں رسول اسلام پر، وہ الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ویسا ہی قرآن ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ اس قرآن میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہے، لیکن یہ جو آیتیں بنائی گئی ہیں کہ یہاں سے شروع کریں اور یہاں سانس توڑ دیں، اور جو آپ نے قرآن میں دائرہ دیکھا ہے، یہ دائرے بعد وفات رسول حکومتوں کی جانب سے بنائے گئے ہیں، یہ کہاں سے آیت کا آغاز ہو اور کہاں آیت کی انتہا ہو، باتیں وہی ہیں سب، مگر سانس کہاں توڑا جائے۔ مثلا سورہ لے کر جبرائیل امین آئے تو انہوں نے 7 سانسوں میں اس سورے کو مکمل کیا تھا، یا ایک سانس میں سنا دیا تھا، یا 3 مرتبہ انہوں نے سانس بھرے تھے؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ آیت کا آغاز کہاں سے ہوا اور آیت کی انتہا کہاں ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ اختلاف کیا کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں۔ ایک سوال ہے اور معاشرے میں مشہور ہو گیا 6666، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کسی کتاب میں عدد ہے ہی نہیں، جو مشہور ہو گیا ہمارے معاشرے میں 6666، یہ کسی کتاب میں عدد آیا ہی نہیں ہے کہ اتنی آیتیں ہیں، نہ کسی روایت میں آیا ہے نہ کسی حدیث میں آیا ہے، یہ عدد نہیں آیا۔ اس کے علاوہ بہت سے عدد آئے، صحیح عدد جو آج ہم گن لیتے ہیں آیتوں کو وہ ہے 6236، مگر اس کے علاوہ اور بھی عدد آئے روایتوں میں کہ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں یا 6000 سے کم آیتیں ہیں۔ جوان بچے اس بات کو سنیں گے تو سوچیں گے کہ کیا مولانا کو ابھی تک گنتیاں بھی یاد نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی آیتوں کو شمار کر لیں؟ نہیں، معاملہ شمار کرنے کا نہیں ہے، اختلاف اس بات پر ہے کہ کس آیت کو آیت کہا جائے اور کس کو آیت نہ کہا جائے۔ مثلا ہر سورے سے پہلے قرآن میں آپ دیکھیں گے ایک آیت رکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ واقعاً ہر سورے کا جز ہے، یا چونکہ سورے کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے جبرائیل امین پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سورہ دے کر جبرائیل چلے گئے، اللہ کا نبی جب سنایا کرتا تھا تو کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ مگر جب قرآن مجید کو مرتب کیا گیا تو ہر سورے سے پہلے لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر ایک سورے سے پہلے اس آیت کو نہیں لکھا گیا۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ توبہ، اعوذ باللہ من غضب الجبار۔ اللہ نے کہا جب اس سورے کو شروع کرو تو مجھے نہ رحمان کہنا نہ رحیم کہنا، اس لیے کہ اس میں اعلان جنگ ہو رہا ہے کافروں سے، تو اعوذ باللہ من غضب الجبار۔ مگر اللہ کو یہ 14 کا عدد اتنا پسند تھا کہ چونکہ 114 سورے ہیں، 113 سوروں سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے ایک سورے میں 2 مرتبہ بسم اللہ کو نازل کر کے 114 کے عدد کو پورا کر دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تو یہ ایک اختلاف ہے کہ بسم اللہ کو سورے کا جز مانے یا نہ مانے، یا حروف مقطعات 29 مقام پر قرآن مجید میں آیا، الف لام میم، کیا یہ آیت ہے اور آیت ختم ہو گئی ہے، یا کوئی اشارہ ہے، کوئی کوڈ ورڈ ہے، یہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے اختلاف کیا۔ اچھا کیوں ہو رہا ہے یہ اختلاف؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے لا کے میرے ہاتھ میں سنسکرت کی کتاب دے دی، مجھے کیا پتا کہ کیسے لکھی ہوئی ہے، کیا ہے، تو میں تو اسی طرح کے سوال کروں گا۔ اس کا مطلب یہ اختلاف خود بتا رہا ہے قرآن کے وہ ذمہ دار بن کر بیٹھ گئے جنہیں پتہ نہیں تھا کہ حروف مقطعات کیا ہے، آیتیں کیا ہیں، سورہ کیا ہے۔ اے کاش اس سے پوچھ لیا ہوتا
جو اکثر ابن عباس سے کہا کرتا تھا، ابن عباس اللہ نے قرآن کے ایک ایک لفظ کے 70 معنی رکھے، تو ابن عباس کہتے تھے امیر المومنین پھر تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ علی مسکرا کے کہتے تھے ابن عباس کیا کسی وارث کی کوئی ایسی بھی وراثت ہے جسے وہ نہ پہچانتا ہو؟ یہ خود بتا رہا ہے امیر المومنین کا، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ علی بتانا چاہ رہے ہیں ابن عباس ہم قرآن کے باطن سے بھی واقف ہیں، قرآن کے ظاہر سے بھی واقف ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ امیر المومنین کے ہاتھوں سے قرآن لے لیا، ہم مرتب کریں گے، لہٰذا اس طرح کا اختلاف پیدا ہوا۔ مگر اس معنی میں کوئی تحریف نہیں کہ کوئی لفظ غائب ہو گیا ہو۔ اب کیا کہیں کہ یہ آیت ہے یا آیت کا جز ہے؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جہاں ازواج کی باتیں قرآن نے کی ہیں اسی آیت میں اسے بھی رکھ دیا ہے۔ اور پھر اب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے بیویوں کی باتیں تھیں، اسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل بیت خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے رزق کو ویسے دور رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ تو باتیں بیویوں کی کر رہا تھا، لہٰذا اہل بیت میں ازواج رسول بھی شامل ہیں۔ بھئی یہی معنی بھی پہنچانا چاہ رہے تھے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب جو سرسری نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ مان لیتا ہے، مگر جو دقیق نگاہوں سے دیکھتا وہ سوال کرتا ہے کہ جب بات بیویوں کی چل رہی تھی تو اللہ مؤنث کے صیغے لا رہا تھا، مگر جب بات اہل بیت کی آئی تو اللہ مذکر کے صیغے لے آیا۔ تو اگر بیویوں کی باتیں تھیں تو جس طرح سے وہ صیغے آ رہے تھے تننا کننا، اسی طریقے سے اللہ کو کہنا چاہیے تھا من کننا، اب کہنے لگا من کن۔ تو یہ صیغے کیسے بدل گئے؟ اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ قرآن میں اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، اور کیا سمجھ سکتا تھا کوئی وارث قرآن کے علاوہ قرآن کو؟ حروف مقطعات مسلمانوں کی آج تک سمجھ میں نہیں آتے۔ حد یہ ہو گئی کہ یاسین، اس کے لیے مفسرین نے لکھ دیا یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، قربان ہو جائیں اللہ کے لہجے پر۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہا تھا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، قرآنً عربیّا۔ اے پرے پروردگار یہ تو کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ تیرا قرآن عربی میں ہے، کہ نہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی قرآن میں لفظ ایسا بھی ہے جو عربی نہیں ہے تو یہ آیت دکھا دینا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، ورنہ یہ گزر کے چلے جاتے، بچ کے چلے جاتے۔ کیا انداز ہے قرآن کا کہ ہدایت کے راستے تو دکھاتا ہے، گمراہی کے دروازوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی بچ کے نہ گزر جائے۔ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تو کہتے، اور علامہ سیوطی تک کے نام اس میں آ گئے جنہوں نے کہا کہ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے یاسین، اس لیے کہ عربی ڈکشنری میں ملتا نہیں ہے، مگر علماء نے کہا کہ یہ اصل میں لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو پورا جملہ ہے۔ آپ جب آواز دیتے ہیں کسی کو، مولا کائنات کو آپ آواز دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی ادرکنی۔ تو یا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا ہے یا ندائیہ، آواز دینے کے لیے کہا جاتا۔ جب جماعت میں مولانا رکوع میں ہو اور اس بات کا خطرہ ہو کہ اس سے پہلے کہ میں وارد جماعت ہوں گا مولانا کھڑے نہ ہو جائیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ، تو یا ندائیہ ہے۔ علماء نے کہا پورا جملہ رکھا ہے اللہ نے قرآن میں، یاسین، یا ہے ندائیہ، سین کیا ہے؟ تو انگریز آج بھی انگلش میں اس قاعدے پر عمل کرتے ہیں، اور یہ عربی کا بھی قاعدہ ہے مگر مشہور نہیں ہوا تھا، کتابوں میں ہے، کتابوں میں اس کو عربی لٹریچر میں کہتے ہیں مخفف۔ MBBS ڈاکٹر، ایم کے کیا معنی، بی کے کیا معنی، پھر بی کے کیا معنی، ایس کے کیا معنی، شارٹ فارم، اسے عربی میں کہا جاتا ہے مخفف۔
علماء کہتے ہیں اللہ اپنے محبوب کو آواز دے رہا ہے، یاسین، یہ سین سید کا مخفف ہے، اے سید و سردار، اے کائنات کے حاکم، اے نبیوں پہ فوقیت رکھنے والے۔ تو کیا کوئی قرآن کو سمجھ سکتا تھا؟ لہذا اس طرح کے اختلاف آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت کے جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں ایک اختلاف یہ ہوا کہ اہل بیت میں ازواج کو بھی رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے۔ صلوات پڑھ لیں عظمت آل محمد۔ اور میں دیکھ رہا تھا ایک مناظرہ ہو رہا تھا، اور ہم نظریہ ہم عقیدہ تھے دونوں بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں کہ ان کا مسلک اور ہے اور ان کا مسلک اور ہے۔ اور اس میں سے ایک نے سوال یہ کیا کہ یہ جو آیت ہے، آیت تطہیر، اس میں جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اس کو باقاعدہ رسول اللہ نے پہچنوایا ہے۔ علماء اہل سنت نے بھی لکھا، صحیح بخاری جیسی مشہور معتبر کتاب میں بھی جناب ام سلمہ سے روایت آئی ہے کہ مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا امام حسن و امام حسین کے سر پر رسول اللہ نے چادر کو ڈالا، اور ایک مرتبہ آپ دعا کرنے لگے، اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت۔ تو پہچنوایا رسول اللہ نے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے بی بی جناب فاطمہ سے چادر کو طلب کیا، بی بی نے چادر لا کر دے دی، آپ نے چادر کو اوڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے حسن آئے، انہوں نے کہا نانا جان سلام، آپ نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ اور جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں بالکل چھوٹے سے، اور یہ کہیے کہ بس اسی انداز میں، یہ نہیں کہ سلام کیا، جواب سلام ملا، نانا ہم اجازت چاہتے ہیں کہ وارد ہو جائیں، بہت ہی مختصر سا بیان کرتی ہیں کہ بیٹے حسن آئے اور رسول اللہ نے داخل کر لیا۔ چلیے یہ تو صحیح کہا، حسن خود داخل نہیں ہوئے، ادخلا کا لفظ آیا کہ رسول اللہ نے چادر میں بلا لیا۔ پھر حسین آئے، رسول اللہ نے انہیں بھی چادر میں بلا لیا۔ پھر مولا کائنات آئے، انہیں بھی چادر میں بلا لیا۔ آپ کی بیٹی آگے بڑھی، آپ نے اپنی بیٹی کو بھی چادر کے اندر بلا لی۔ یہ دونوں بیویوں نے روایت بیان کی ہے، یہ علماء اہل سنت نے معتبر کتابوں میں لکھا، اور شیعوں میں تو ماشاءاللہ پوری تفسیر کے ساتھ بی بی شہزادی جناب فاطمہ سے حدیث قصہ، اللہ صلی اللہ، اور تفسیر اس لیے ہے کہ اب ان کو کیا پتا کہ جبرائیل بھی آئے انہوں نے کچھ کہا، یہ تو بی بی بتا سکتی ہیں کہ بابا جان نے کیا بتایا کہ جبرائیل نے آ کے ہمیں کیا سنایا۔ تو ہمارے پاس تو مفصل ہے اس آیت کی تفصیل لکھی ہوئی، تو بالکل واضح بات تھی، اس لیے اس نے پوچھا کہ جب بالکل عام بات ہے کہ رسول اللہ نے پہچنوایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے علاوہ کسی کو اہل بیت کہیں؟ اب دیکھیے انہوں نے کیسے فائدہ اٹھایا۔ عوام لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ان کی عقل کے اعتبار سے باتیں کرو۔ بہت سی باتیں صحیح ہیں سننے میں مگر حقیقت میں صحیح نہیں ہیں، اور بہت سی باتیں سننے میں غلط لگتی ہیں مگر حقیقت میں غلط نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک کبیر داس نام کے ہندوستان میں بڑے مشہور کوی گزرے، جنہوں نے ہندی کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے یہ دوہا پڑھا ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں انہوں نے سنا ہے۔ کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی مانگے خیر، نہ کاہو سے دوستی اور نہ کاہو سے بیر۔ کتنا اچھا لگا سننے میں آپ کو؟ میں اور آسان کر دیتا ہوں بچوں کے لیے کہ کبیرہ کھڑا بازار میں سب کی خیر مانگ رہا ہے، نہ کسی سے دوستی اور نہ کسی سے بیر ہے، یعنی دشمنی ہے۔ سننے میں اچھا لگ رہا ہے نا؟ کیا واقعاً اس انسان کو انسان کہو گے جو نہ کسی سے دوستی رکھتا ہو نہ دشمنی رکھتا ہو؟ کیا آپ کو کسی غلط سے بھی دشمنی نہیں ہے؟ کیا کسی اچھے سے بھی آپ کو دوستی نہیں ہے؟ انسان ہو، یہ کام تو حیوان بھی کرتے ہیں،
یہ کام تو بے جان چیزوں کا ہوتا کہ نہ کسی سے دوستی اور نہ کسی سے دشمنی ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں کہ گنجائش ہے کہ مان جائیں گے یا نہیں مان جائیں گے، کھلا ہوا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا تم شیطانوں سے دشمنی نہیں رکھتے؟ کیا شیاطین کے تم آپ دشمن نہیں ہو؟ تو بہت سی باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں مگر اچھی نہیں ہیں۔ عوام کے ذہنوں کے اعتبار سے مناظرے لوگ جیت جایا کرتے تھے۔ نمرود، جب جناب ابراہیم نے کہا کہ نمرود میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا، نمرود نے اس دلیل کو عوام کے سامنے کاٹ دیا۔ اس نے کیا کیا؟ جس کو سزائے موت تھی اسے آزاد کر دیا، اور جس کی کوئی خطا نہ تھی اسے قتل کرا دیا، مار دیا، اور کہنے لگا کہ دیکھو ہم خدا ہیں، ہم نے موت بھی دے دی اور زندگی بھی دے دی۔ ارے جناب ابراہیم نے سوچا کہ میں ہی تو ہوں کہ نہیں مانوں گا اس کی بات کو، مگر ساری پبلک اس کی بات کو مانے گی، اس لیے آپ نے دلیل کو بدل دیا۔ اب دلیل بدل کے کیا کہنے لگے جناب ابراہیم؟ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال، مشرق میں غروب کر۔ وہ ہار گیا، مجمع بھی مان گیا کہ بھئی یہ رب نہیں ہے، مگر مجھے انصاف سے بتاؤ ان دونوں دلیلوں میں مضبوط دلیل کون سی تھی، پہلی یا دوسری؟ سورج والی اگر مضبوط دلیل تھی تو ابراہیم کے زمانے میں تو خوب چلی، مگر زمانہ جب ہمارے رسول کا آیا تو علی نے نہ جانے کتنی مرتبہ سورج کو مغرب سے نکالا، تو دلیل تو ٹوٹ گئی۔ اس کا مطلب یہ اتنی مضبوط دلیل نہیں تھی، مضبوط دلیل یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں جو زندگی دے دے اور موت دے دے۔ جناب ابو ذر غفاری مولا کائنات کے ساتھ چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا چیٹیوں کا ایک بہت بڑا مجمع کہیں سے نکلتا ہوا زمین پر رینگتا ہوا سامنے آ گیا۔ جناب ابو ذر غفاری نے کہا الحمدللہ، پاک و پاکیزہ ہے اس اللہ کی ذات جو ان کی تعداد جانتا ہے۔ مولا نے ابو ذر کو دیکھا، ابو ذر یہ کیا کہتے ہو؟ تعداد تو تمہارا مولا علی بھی جانتا ہے، اور اے ابو ذر صرف تعداد نہیں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں ان میں مذکر کتنے ہیں اور مؤنث کتنے ہیں۔ یہ کیا کہہ دیا؟ ابو ذر اگر تعریف کرنی ہے تو اس طرح سے کرو کہ پاک و پاکیزہ ہے اس اللہ کی ذات جس نے انہیں زندگی عطا کی ہے۔ یہ بڑی مضبوط دلیل ہے۔ نہ کائنات میں کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ زندگی چھین سکتا ہے۔ دیکھیں ہم غلطی کرتے، ہم سمجھتے ہیں سر و تن کی جدائی کا نام موت ہے، بدنی سسٹم کو روک دینے کا نام موت ہے۔ یہی غلطی یزید بھی کر رہا تھا، سوچ رہا تھا سر و تن میں جدائی کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے۔ نیزے کی بلندی پر حسین نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا سر و تن کی جدائی کر سکتا ہے یزید، تم موت نہیں دے سکتا ہے۔ موت اور زندگی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ صلوات بڑھے محمد و لہذا عوامی فکر کے لحاظ سے باتیں مضبوط بن جاتی ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ جب رسول پہچنوا چکے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ازواج بھی اہل بیت ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بیٹی کے معاملے میں لوگوں سے خطا ہو سکتی تھی کہ یہ بھی اہل بیت ہیں یا نہیں، ازواج کے معاملے میں تو کوئی غلطی کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل کھلی ہوئی پکی پختہ گھر والی ہے، تو اس میں تو کوئی خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بیٹی کے معاملے میں سوال ہو سکتا تھا کہ بیٹی بھی گھر والوں میں ہے یا نہیں ہے۔ کیوں کہی انہوں نے یہ بات؟
اس لیے کہی کہ ہمارا معاشرہ بیٹی کو گھر کا حصہ سمجھتا ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ بیٹی تو پرایا دھن ہے، دوسرے کے گھر کا دھن ہے، ہمارا تو حصہ ہی نہیں ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے مگر صبح و قیامت تک کبھی بیٹے اور بیٹی کا رشتہ باپ سے ٹوٹ ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ٹوٹا۔ والدین اگر آگ کرتے ہیں تو بیٹے کا حق بنتا گھر میں اور زمین میں یا نہیں بنتا؟ مشہور تو یہی ہے۔ ایک صاحب سنا رہے تھے کہ باپ نے جو دھمکی دی بیٹے کو، اچھا پہلی بیچ کے کھا چکا تھا گھر بھی اور زمینیں بھی، اور پھر جو بیٹے کو دھمکی دی کہ آگ کر دوں گا تو کہنے لگا چھوڑا ہی کیا ہے جو آگ کر دو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ کا مطلب یہ ہے کہ بے دخل کرنا زمین سے اور گھر سے، میراث سے، اس کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہم اس کو آگ سمجھتے ہیں۔ جبکہ آگ کا مطلب یہ ہے کہ والدین اگر ناراض ہیں تو اولاد آگ ہو گئی، آگ ہو گئی تو عذاب کی مستحق ہو گئی۔ خدا ناراض ہو گیا، اولاد آگ ہو گئی، عذاب کی مستحق ہو گئی، جنت اس پر حرام ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کیا، روایت کہتی حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین تک نبیوں نے جتنے نیک اعمال انجام دیے، اگر اپنے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں جمع بھی کر لیں تب بھی خدا کہتا ہے کہ جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے اگر والدین آپ سے ناراض ہو گئے۔ یہ ہے آپ کا مطلب۔ باقی شریعت محمدی کہتی ہے اولاد چاہے آنکھ ہو یا آنکھ نہ ہو اس کا میراث میں حصہ ہے۔ اولاد آنکھ بھی ہو جائے، میراث تقسیم ہو تب بھی اسے حصہ دینا پڑے گا، علاوہ اس کے کہ باپ اپنی زندگی میں اس کو بیچ دے یا کسی کے نام کر دے یا بے دخل کر دے، جو بے دخل مشہور ہے۔ لیکن اگر باپ مر جائے اور صرف آنکھ کر کے مرا ہو تو میراث میں حصہ دینا پڑے۔ تو عوام کی اس فکر سے فائدہ اٹھا کے کہنے لگے کہ بیٹی کے معاملے میں شک ہو سکتا تھا کہ اہل بیت میں ہے یا نہیں، ازواج کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہیں اسی لیے تو رسول اللہ نے نہیں کہا، جب جناب سلمہ نے پوچھا ام سلمہ نے کہ اللہ کے نبی ہم بھی آ جائیں، فرمایا انکی علی الخیر، آپ خیر پر ہو مگر چادر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور جو حق پسند علماء ہیں اہل سنت ہی، اور اہل سنت اور اہل شیعہ ہی کیا، جو حق پسند ہے وہ اصل میں مسلمان ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، اور زید بن ارقم رسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا جناب زید بن ارقم سے کہ اہل بیت میں کیا ازواج بھی شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اہل بیت صرف ان کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام ہے، باقی ازواج شامل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زوجہ کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ قرآن اپنے دامن میں رکھ لے۔ کیوں مضبوط نہیں ہوتا؟ بھئی آج کہا ان کہہ دو، جس کا چہرہ دیکھنا حرام تھا اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہو گیا، لیکن اگر آپ نے دے دی طلاق تو جس کا چہرہ ابھی تک آپ کے لیے دیکھنا جائز تھا وہ پھر سے حرام ہو گئی۔ کتنا کمزور رشتہ، باتیں کرنا نہیں، چہرہ دیکھنا ہی حرام ہو گیا۔ تو قرآن نے ایسے رشتوں کو اپنے دامن میں نہیں رکھا، کہا ازواج کے لیے کہا۔ قرآن کہتا اے نبی کی ازواج، اگر تم متقی بن کے رہو تو کائنات میں کسی خاتون سے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر شرط کیا ہے؟ ان اتقیتن، اگر تم متقی بنی رہو تو، اگر تمہارا قدم مرضی رب کے خلاف اٹھا تو تقوی رخصت ہو گیا۔ اب خاتون کیا دنیا کی، اب تو تمہارا مقابلہ کبھی قرآن مشرکوں سے کرے گا کبھی کافروں سے کرے گا۔ بھئی نوح کی زوجہ کی مثال کافروں کی سی ہے کہ وہ ہمارے سہلے بندے کے تحت تھی، لیکن اگر تقویٰ ہے تو فرعون کی زوجہ کو قرآن کہتا کہ اس کی مثال مومنوں تمہارے لیے ہے۔
بڑی پاک دامن بیوی تھی. تو ازواج کا رشتہ قرآن نے رکھا مگر شرط کے ساتھ رکھا، اگر تم متقی بنی رہو تو اس کا مطلب یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم گناہ کرو یا گناہ نہ کرو، تقوی رکھو یا تقوی کو رخصت کر دو. تو دور رکھا ہے، یعنی صبح و قیامت آ جائے گی نہ اہل بیت نے کبھی گناہ کیا ہے نہ کبھی گناہ کریں گے. صلوات بڑھے محمد. کتنا بڑا فرق ہے. تو اس آیت میں مکمل اہل بیت ہے، مکمل. جناب فاطمہ زہرا کے 11 بیٹے اس آیت کے مصداق ہیں. جب جبرائیل امین نے پوچھا پروردگار چادر میں ہے کون جن کی محبت کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ بناتا. اچھا علماء کہتے ہیں جبرائیل پہچان نہیں پا رہے کون ہے. میں نے کہا نہیں پہچان تو لیں گے، مگر جبرائیل جیسے ملک کی مجال کے سیدہ کے صحن میں جھانک لے. یہاں ملک الموت بھی آتا ہے تو اجازت لے کے داخل ہوتا ہے. چادر بچھی ہوئی ہے فاطمہ کے صحن میں، جبرائیل بغیر اجازت کے کیسے دیکھ لے کہ چادر کے اندر کون ہے. لہٰذا اللہ سے پوچھ رہا تھا پروردگار آپ ہی بتائیے کہ چادر کے نیچے کون ہے. تو اللہ نے کیا کہا، ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اٹھائیے ڈکشنری عربی لغت کی اور مجھے بتائیے بنوہا کے معنی کیا ہیں. تو ڈکشنری کہتی بنوہا کے معنی ہے اس کے 3 بیٹے ہیں یا 3 سے زیادہ بیٹے ہیں، جبکہ چادر کے اندر تو 2 ہی بیٹے تھے. اس کا مطلب اللہ نے اعلان کر کے بتا دیا فاطمہ کے جتنے بیٹے ہیں سارے ہی آیت تطہیر کے مصداق ہیں. صلوات بڑھے محمد. سارے ہی آیت تطہیر کے مصداق. اچھا 2 طرح کے بیٹے ہیں بی بی کے. ایک وہ بھی ہیں جو آپ ہیں ہم ہیں، سادات بھی بیٹے ہیں یا بیٹے نہیں ہیں، یہ بھی بیٹے ہی ہیں. مگر ایک وہ بیٹے ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے کہا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں. کون ہے وہ علماء؟ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، جو خاص نسل ہے بی بی کی جس سے نسل رسالت چلی ہے. اچھا بڑے لطف کی بات ہے کہ علماء کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ایک ہی خاتون سے 2 طرح کے بیٹے پیدا ہوئے. میں منبع تو فاطمہ ہیں، ان کے بعد جب نسل چلی تو 2 طرح کے بیٹے تھے. ہر نسل میں ایک بیٹا معصوم ہوتا ہے، باقی آپ کے ہمارے جیسے غیر معصوم بیٹے پیدا ہوئے. کا وجہ کیا؟ کا وجہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ کا 2 مرتبہ نکاح ہوا. ایک نکاح اللہ نے عرش پر پڑھا، ایک نکاح کے لیے ایک محمود نامی ملک ہے اسے بھیج دیا رسول اللہ کے پاس کہ جا کر کہہ دو میرے محبوب سے کہ اللہ نے نکاح فاطمہ اور علی کا پڑھ دیا، آپ بھی اس رسم کو جاری کر دیں. اچھا روایت اس لیے پتہ چل گئی کہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ کون؟ اکثر تو جبرائیل آتے. کہنے لگا میں محمود ہوں اور اللہ نے بھیجا ہے اور پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ میں یہ بشارت لے کر آؤں آپ کے پاس. بس آج آیا ہوں، آج کے بعد کبھی آنا بھی نہیں ہوگا. کیا بشارت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا عقد علی ابن ابی طالب سے پڑھ دیا. اور یہ نکاح علماء کہتے ہیں 40 دن پہلے آسمان پر ہو گیا. کوئی نکاح ہے دنیا میں جو بغیر اجازت کے ہو جائے؟ میں اعلان کر دوں ایسے ہی آپ کی بیٹی کا عقد فلاں سے ہم نے پڑھ دیا، کہ مولانا ایسے کیسے پڑھ دو گے؟ ولی سے بھی پوچھو گے اور بیٹی سے بھی معلوم کرو گے. اچھا اللہ کے لیے ولی سے پوچھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ ولی کتنے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الی آخر. مولا کائنات کی آیت ولایت. تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا. تو 3 ولی قرآن نے بتائے. اس کے بعد تمہارا باپ ولی، تمہارا دادا ولی. اگر کسی لڑکی کا باپ نہ ہو تو دادا سے اجازت لو، دادا نہ ہو تو اب اس کا ولی کون ہے؟ اچھا عقد کے معاملے میں تو معاملہ فری ہو گیا، مگر کوئی ولی ہے؟
روایت کہتی اس کا ولی اس کا امام ہے، امام کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد خدا ہے جو کائنات میں سب کا ولی ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ پوچھنا تو ولی سے ضروری نہیں کہ ہم پڑھ دیں یا نہیں پڑھیں، مگر دوسری جو اجازت ہے وہ بیٹی سے اجازت ہے کہ کیا آپ راضی ہیں کہ آپ کا نکاح پڑھ دیا جائے؟ تو کیا اللہ نے جناب فاطمہ سے پوچھا؟ اگر مانو گے کہ پوچھا تو پھر مانو، جیسے جبرائیل رسول پر نازل ہوتے تھے ویسے ہی فاطمہ کے پاس بھی آ جایا کرتے تھے، اور کہو نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہی تو صرف رسول پر آیا کرتی تھی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا اسی سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے۔ جب خدا راضی ہو جائے تو فاطمہ راضی ہو جاتی ہے، جب فاطمہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا۔ صلوات بڑے محمد وہ رضائے رب میں رضائے فاطمہ ہے، یہ مانو کہ ہم نے پڑھ دیا آپ بھی پڑھ دو۔ علماء کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک نسل جو پیدا ہوئی بی بی کی وہ سارے ہی امام ہیں، وہ سارے ہی معصوم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے نکاح پڑھا تھا۔ اس کا مطلب نکاح پڑھنے والے کا بھی اثر ہوا کرتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے۔ اگر کوئی معصوم نکاح پڑھ دے تو الحمدللہ ماشاءاللہ نسل بڑی اچھی پیدا ہوتی ہے۔ تو کائنات میں رسول سے افضل کس کی نسل ہوگی؟ پھر پتہ لگاؤ نا رسول کا نکاح کس نے پڑھا تھا۔ جو ایسی نسل پیدا ہوئی یقیناً ابو طالب سے افضل کوئی نہ تھا کہ جس کے پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ فاطمہ جیسی نسل اللہ نے اپنے محبوب کو دی۔ 11 کے 11 بیٹے آیت تطہیر کے مصداق ہیں، مگر ہر قلم رکا اور ہر قلم نے یہ لکھا کہ ساری بحث ختم کرو، لکھنا پڑے گا رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا اس آیت کی مصداق ہے، اور آپ وہ حامل فضیلت ہیں کہ کائنات میں یہ فضیلت آدم سے لے کر اور خاتم النبیین تک کسی کو نہ ملی۔ آئمہ میں پہلے امام سے لے کر اور آخری امام تک یہ فضیلت کسی کو نہ ملی جو بی بی کو ملی۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ خود امام فرماتے ہیں، اصول کافی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا نور اسلاب مطہرہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ آدم سے لے کر جو سادات کی سب سے بڑی فضیلت ہے، سادات کی فضیلت یہ تھوڑی ہے کہ ہم سید ہیں باقی جتنے چاہیں گناہ انجام دیں، نمازیں چھوڑیں، روزے نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، گالیاں بکیں، بد اخلاقی سے کہا ہم تو سید ہیں۔ نہیں، سید کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سادات میں کبھی اس کی نسل میں کفر اور شرک کا گزر نہیں ہوا۔ پاک و پاکیزہ نسل آدم سے لے کر خاتم النبیین تک اور خاتم النبیین سے لے کر آج تک جتنی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے باپ دادا اور ان کی نسل میں کفر اور شرک کا کہیں سے کہیں گزر نہیں ہوا۔ اسی کو امام کہہ رہے ہیں ہمارا نور اسلاب مطہرہ سے منتقل ہوتا ہوا ارحام مطہرہ تک آیا۔ پاک و پاکیزہ نسل ہے، نسل سادات، مگر واحد ہے رسول اللہ کی بیٹی جس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے فاطمہ کے نور کو منتقل کرنے میں نہ آدم کی ضرورت سمجھی نہ کسی نبی کی ضرورت سمجھی۔ صلوات پڑھیں تو میں روایت بیان کروں۔ رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر اچانک سے کہنے لگے اللہ کے نبی 40 روز تک آپ کے گھر پہ جانا حرام ہے۔ اچھا یہ نبی ہے، یہ پلٹ کے نہیں پوچھتا کہ کیوں، یہ تو مومن پوچھتا کہ کیوں۔ جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا جب جناب ہاجرہ کو لے کر آئے مکے میں تو جنگل و بیانات، نہ پانی نہ گھر نہ مکان نہ انسان کوئی بھی نہ تھا۔ جب آپ نے جناب ہاجرہ کو زمین پر اتار دیا اور جیسے ہی چاہا کہ اتریں، جبرائیل نے کہا خدا منع کرتا آپ نہ اترنا۔ پھر سے گھوڑے پر بیٹھ گئے، پلٹ کے یہ نہ پوچھا پروردگار اس اکیلی خاتون کو یہاں چھوڑ کے جاؤں تو اس کو کون دیکھے گا، کون پرسان حال ہوگا۔
جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیل ہے۔ میرے پروردگار تو میرا دوست ہے، مجھ سے زیادہ اور تجھ پر کون بھروسہ کر سکتا؟ تو نے بھیجا، تو دیکھے گا۔ تو یہ تو خلیل ہے، اور ہمارا رسول تو محبوب ہے۔ محبوب ہے، کائنات میں سب سے بڑا رشتہ ہوتا محبوب۔ بڑے بڑے صحابہ پریشان رہتے تھے، کاش اللہ کا نبی یہ حدیث ہمارے لیے بھی سنا دے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ہماری اور آپ کی محبت نہیں ہے، خدا کبھی کسی باطل سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کبھی غلط سے خدا محبت کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہت بڑا رشتہ ہے۔ محبوب خدا پلٹ کے نہیں پوچھا جبرائیل یہ کیا کہہ رہے ہو، ہمارے ہی گھر جانا حرام ہے؟ کہا نہیں جا سکتے۔ 40 روز تک خدا کہتا اپنے گھر نہ جانا۔ اچھا نہیں جانا تو اتنا بھی کہنے نہیں جانا کہ خدیجہ ہم آئیں گے، نہیں، اب تو جانا ہی نہیں۔ تو آپ کہاں گئے؟ پہلا گھر آپ کا تھا، جب آپ کا گھر جانا جائز نہیں تو آپ کو دوسرا گھر کس کا نظر آیا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ جناب ابو طالب کے یہاں پہنچ گئے، چچا کے گھر پہنچ گئے، جو آپ کے باپ بھی ہیں، آپ کی پرورش کی ہے۔ اور جناب عمار یاسر کو بلایا اور کہا عمار خدیجہ سے جا کر کہہ دو کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ یا اللہ کے نبی بعد میں بتا دینا آ کر کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مورخ لکھ دے کہ ناراضگی میں گھر چھوڑا تھا، ہر زوجہ سے ناراض ہو سکتا ہوں مگر کبھی خدیجہ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ عمار جا کر کہہ دو کہیں اذیت میں نہ ہو، میں گھر نہیں آؤں گا۔ 39 دن اللہ کا نبی روزہ رکھتا رہا، نمازیں پڑھتے رہے۔ روایت کہتی ہے جب کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا آپ سے تو پنجوں پر کھڑے ہو کر پوری رات آپ نمازوں میں مشغول رہتے تھے۔ روز جبرائیل امین جنت سے دسترخوان لے کر آیا کرتے تھے کھانے افطار کے لیے۔ وہ خلق عظیم کا مالک کبھی اکیلا کھاتا ہی نہیں تھا، کبھی کسی کو بلا لیا، کبھی کسی کو بلا لیا۔ اگر کوئی بھی نہ ملا تو مولا کائنات تو ساتھ میں ہی رہتے تھے، یا علی بیٹھ جائیے ساتھ میں کھائیں گے۔ 39ویں شب 40واں اگلا روز تھا کہ آ کے جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی اس کھانے کا آج پوری کائنات میں سب کے اوپر کھانا حرام ہے الا آپ کے۔ ہاں اگر بچ بھی جائے تو دینا نہیں، مجھے واپس کر دینا، واپس لے کر چلا جاؤں گا۔ جبرائیل امین لے کر آئے۔ یہی وہ شب ہے کہ جس میں سورہ مزمل نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ راتوں میں اتنی دیر نہ کھڑے ہوا کرو، قم اللیل الا قلیلا۔ بس پڑھ لی عشاء کی نماز تو پڑھ لی، اب نماز نہ پڑھنا۔ آپ کو دے کر گئے، کیا دے کر گئے جبرائیل؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ایک سیب دے کر گئے، ایک روایت۔ دوسری روایت کہتی ہے یہ سیب جبرائیل زمین پر نہیں لے کر آئے، بلکہ 39ویں شب جبرائیل امین نے کہا اللہ آپ کو یاد فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آسمانوں پر الی سدرۃ المنتہا کا سفر کرو۔ شب معراج 39ویں شب تھی، آپ جناب ام ہانی کے گھر تشریف فرماتے کہ جبرائیل امین نے آ کے کہا براق لے کر آیا ہوں۔ لفظ براق بجلیوں کی مانند چلنے والی سواری، مشہور ہو گیا براق۔ براق لے کر آیا ہوں، بیٹھیے اور ہمارے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلیے۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو جبرائیل امین ایک سیب لے کر آئے۔ اس سیب میں کیا تھا؟ نور جناب فاطمہ تھا۔ اب دیکھیے قربان ہو جاؤں میں اسلام پر کہ آپ کو اتنا مکمل دین کہیں مل ہی نہیں سکتا جتنا مکمل دین اسلام ہے۔ کسی مذہب نے اتنی باریکی سے باتیں نہیں کی ہیں جتنی باریکی سے اسلام نے باتیں بتائی ہیں۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، کھانا کس طرح سے ہے، باتیں کیسے کرنی ہے، کسی کا چہرہ دیکھنا ہے تو نگاہیں کہاں رکھنی ہے۔ حد ہو گئی، یہاں تک اسلام نے ہمیں سکھایا بیت الخلاء میں جاؤ تو جانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے۔ کوئی بتائے گا یہاں تک؟ کیا اس اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب مہمان آئے تو مہمان نوازی کیسے کرنی ہے؟ کہ الحمدللہ پورا باب ہے اس پر۔ تو مہمان ہوتے ہیں دو طرح کے،
ایک مہمان ہوتا بن بلائے آنے والا، چچا جان سلام، آپ بھی چونک گئے بھئی یہ کہاں سے آیا۔ اور ایک ایسا مہمان ہوتا کہ آپ نے اسے باقاعدہ فون کر کے بلایا ہے، کوئی کسی کو بھیج کر دعوت دی ہے اور وہ آیا ہے۔ دونوں آنے والوں کے بارے میں اسلام کچھ کہتا ہے؟ آپ سے کہتا ہے اگر کوئی مہمان بن بلائے آ جائے تو جو آپ کے پاس ہے آپ اسے کھلائیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آنے والے سے منع کیا ہے کہ جب تک مجبوری نہ ہو یوں بن بلائے نہ جائیے۔ یہ الگ بات ہے، آپ عیادت کے لیے جائیں، مزاج پرسی کے لیے جائیں، یہ نیت الگ ہے، مگر آپ مہمان بن کر جا رہے ہیں بن بلائے تو اسلام کہتا بن بلائے مت جائیے۔ لیکن اگر کوئی آ گیا تو پھر آپ سے اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اسے کھلائیے۔ اچھا کیا یہی ہے ہمارا مزاج؟ کہ ہم تو مولانا پہلے مہمان کی صورت دیکھتے آیا کون ہے، جیسا مہمان ہے ویسی خاطر کریں گے، مگر اسلام کیا کہتا ہے یہ دیکھو آیا کس طرح سے ہے، تم نے بلایا ہے یا خود آیا ہے۔ اگر خود آیا ہے تو وہ دے دو جو تمہارے پاس ہے، لیکن اگر آپ نے بلایا ہے تو پھر آپ سے دین تقاضا کرتا اپنی حیثیت کے مطابق کھلانا ہے۔ اگر آپ نے دعوت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کھلانا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ جو محبوب خدا معراج پر پہنچا بن بلائے گیا یا اللہ نے بلایا ہے؟ کب بلایا ہے؟ جبرائیل امین کو بھیجا ہے، سواری دے کے بھیجا ہے، قرآن میں سند رکھی ہے کہ اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کو بلایا ہے تاکہ وہ اپنی آیتوں کو دکھائے۔ جو خدا ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جب کسی مہمان کو بلاؤ تو اپنی حیثیت کے مطابق کھلاؤ۔ میرے پروردگار تیرا محبوب آیا ہے، اب بتا اپنے محبوب کو آج کیا کھلائے گا؟ تو روایت کہتی ہے جبرائیل جس سیب کو لے کر آئے اس سیب میں نور فاطمہ تھا، تو کیا اللہ یہ سیب اپنی حیثیت کے مطابق نہیں منگا رہا ہے؟ کہ کیسے ممکن ہے جو خدا ہم سے کہے کہ اپنی حیثیت کے حساب سے کھلاؤ وہ اپنی حیثیت کے حساب سے نہ کھلائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آج فضیلت زہرا میں اتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جملہ آج تک کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں تو بس اتنا سمجھ لو اللہ کی حیثیت کو اگر مجسمے میں بنایا جائے تو فاطمہ کا وجود بنتا۔ حیثیت پروردگار کی شب تھی، عظمت فاطمہ کی شب کہ نور سیدہ جبین رسالت سے رحم خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا۔ اور اب روایت کہتی ہے کہ اس بی بی کی کیا عظمت ہے، آپ کے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ کے ایک صحابی ہیں مفضل بن عمر، مولا کی ملاقات ہوئی تو نابینا، بڑی تمنا رہتی ہے ہماری ہم زیارت کو جائیں، ذریعے مولا دیکھیں، کربلا پہنچیں، دیگر مقامات مقدسہ تک پہنچیں، مگر کیا مولا بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں یا ہم ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم جائیں؟ مفضل ایسا صحابی ہے کہ نابینا ہے، نابینا، اور امام نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو پھیرا تو آنکھیں روشن ہو گئیں، مولا کی زیارت کی۔ یہ مولا نے آنکھیں دی نہیں ہیں، کہنے لگے مولا مفضل اگر چاہو تو یہ آنکھیں تمہارے چہرے پر اسی طرح سے رہیں، لیکن یاد رکھو اگر اسی طرح سے رہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا حساب دینا، اور اگر چاہو تو اپنی کیفیت پر پلٹ جاؤ، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس کا مطلب مولا نے یہ آنکھیں اس لیے عطا نہیں کی کہ نابینا ہو گئے تو اب لو ہم نے آنکھیں دے دیں، اپنی زیارت کرا رہے تھے امام۔ اچھا مفضل بھی صحابی ایسے ہیں، کیا معرفت ہے آپ کی، ایسا ہونا بھی تو چاہیے نا کوئی صحابی۔ کہنے لگے مولا جنت کی ضمانت لے لو، آنکھوں کو اپنی حالت پر پلٹا دو۔
ہم تو کہہ دیتے میں اتنے حساب دیں گے، ایک اس کا حساب بھی صحیح، چھوڑ دو مولا ایسے ہی۔ فرمایا نہیں۔ ایک واقعہ اور ہے، جناب ابو ذر کا ہے یا جناب عمار یاسر کا ہے، غالباً جناب ابو ذر کا واقعہ ہے۔ مولا کائنات کے پاس آ کر کہنے لگے یا علی فلاں انسان اب پریشان کرتا ہے، اس کا قرضہ ہے میرے اوپر اور آپ کچھ کیجئے کہ میں ادا کر سکوں۔ اچھا، مولا نے جو تڑپ دیکھی، جو انداز دیکھا، تو ابو ذر سے کہا کہ اٹھاؤ، تو وہاں ایک پتھر پڑا تھا، ابو ذر نے پتھر کو اٹھا لیا، مولا نے ہاتھ میں لیا، واپس پتھر کو دے دیا۔ اب جو دیکھا تو پتھر سونے میں بدل گیا۔ جیسے ہی جناب ابو ذر نے دیکھا پتھر سونے میں بدل گیا تو کہنے لگے تجھے علی ہی کا واسطہ، اتنا نرم ہو جا کے ابو ذر تجھے توڑ سکے۔ وہ نرم ہوا، جناب ابو ذر نے اسے توڑا، اور توڑنے کے بعد اسے زمین پر پھینک دیا کہ تجھے علی کا واسطہ اپنی حالت پر پلٹ جا۔ وہ اتنا ہی لیا جتنا آپ کے اوپر قرضہ تھا۔ اچھا، ہم ہوتے تو اگر مولا بھی کہتے نا جتنی ضرورت ہے باقی پھینک کر، نہیں مولا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسے تبرکاً اپنے پاس رکھ، خرچ نہیں کروں گا مولا، وعدہ کرتا ہوں، مگر تبرکاً آپ نے بنایا ہے، معجزہ ہے، میں اپنے پاس رکھوں۔ تو ہونا بھی تو ایسا چاہیے۔ مفضل کہنے لگے مولا اس کو اپنی حالت پر پلٹا دو، میں آنکھوں کا حساب نہیں دے سکتا، اگر اللہ نے اپنی اس نعمت کا حساب مجھ سے مانگا میں نہیں دے سکتا، میری جنت کے ضامن ہو جاؤ۔ یہ پوچھ رہے ہیں مولا سے، مولا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ فاطمہ کی ولادت کس طرح سے ہوئی؟ بے ولادت کے سوال دو ہی پر ہے، یا تو امیر المومنین کے لیے جابر ابن عبداللہ الانصاری نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کس طرح سے ہوئی، یا آج مفضل نے پوچھا۔ تو اب امام نے مفصل ایک روایت ہے، میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر امام کے جو جملے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہماری جدہ سیدہ کا نور رحم جناب خدیجۃ الکبریٰ میں تھا تو مکے کی عورتیں آپ سے ناراض تھیں۔ ناراضگی ہوتی دو طرح کی، ایک ناراضگی تو ایسی ہوتی میں نے آپ کو ستایا آپ ناراض ہو گئے، ایک ناراضگی اکثر ہماری قوم میں چلتی ہے اور وہ یہ کہ یا تو ہماری بات مان ورنہ ہم آپ سے ناراض۔ جب بات کوئی ماننے کی ہو تو مانے، لوگ چاہتے ہیں کہ بات بھی ایسی مانے کہ جیسے میں حرام کر رہا ہوں یہ بھی ویسے ہی حرام کرے، جیسے میں غلط کر رہا ہوں یہ بھی ویسے ہی غلط کرے، تو اب اس بات کو کیسے مانا جائے؟ تو بی بی کی یہی مجبوری تھی۔ عورتیں کہتی تھیں جو رشتہ ہم بتا رہے ہیں اسی سے عقد کرو۔ اب ایک مومنہ مسلمان خاتون بھلا کسی کافر و مشرک سے کیسے عقد کر لے؟ لہٰذا ساری مکے کی عورتوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم خدیجہ کے پاس نہ جائیں گے، جہاں ہم چاہتے تھے کہ عقد کرے اس نے وہاں عقد نہیں کیا، اور کیا تو ابو طالب کے یتیم سے کر لیا، عبداللہ کا یتیم نہیں، کہتی ہے ابو طالب کے یتیم سے کر لیا، ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ امام فرماتے مفضل ایسے عالم میں کہ جب کوئی خاتون آپ کے پاس نہ آتی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ نے اچانک سے ایک آواز سنی، وہ آواز جو آپ کے شکم سے آ رہی تھی۔ یہ کون گفتگو کرنے لگی؟ رسول کی بیٹی اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ سے اس حالت میں باتیں کرنے لگی جبکہ آپ شکم میں تھیں، آپ باتیں کرتی تھی۔ عالم تنائی میں ایک مرتبہ رسول اللہ نے سن لیا، پوچھا خدیجہ کس سے باتیں کرتی ہو؟ فرمایا اے میرے والی و وارث، یہ جو پیٹ میں میرے بچہ ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے یہ جو بچہ ہے یہ بیٹا نہیں ہے کہ باتیں کرتا ہے، یہ بیٹی ہے، اور یہ وہی بیٹی ہے جس سے ہماری نسل آگے بڑھے گی، یہ وہی بیٹی ہے کہ جس سے اللہ کے خلفاء اس زمین پر رہیں گے، یہ وہی بیٹی ہے کہ جس سے اولیاء خدا پیدا ہوں گے، یہ وہی بیٹی ہے جو وارث نبوت جیسے بیٹوں کو جنم دے گی۔ اور اس کے بعد ایک مفصل روایت پھر
مولا ارشاد فرمانے لگے وہ ساری کیفیت کی کس طرح سے بی بی کی ولادت ہوئی۔ تو یہ وہ بیٹی رسول اللہ کی کہ جس کی وہ فضیلتیں ہیں کہ کائنات میں آدم سے لے کر خاتم النبین تک اور خاتم النبین سے لے کر آخری زمانے کے امام تک کسی کے دامن میں وہ فضیلتیں نہ آئیں جو اس بی بی کے دامن میں فضیلتیں تھیں۔ وہ بی بی جو حیثیت پروردگار کی حامل تھی، یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ دیکھا کرتے تھے فاطمہ آ گئی تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے وجود میں حیثیت اللہ نظر آیا کرتی تھی۔ یہ فاطمہ کا وجود نہیں ہے، یہ پروردگار کی عطا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، جب کوئی عطا کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، اس کی ذات میں حیثیت خدا سمٹی ہوئی ہے۔ وہ بی بی کہ جس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی جو آسمانوں کی باتیں بتا دیا کرتی تھی، وہ بی بی کہ جس کی 18-19 سال کی مکمل زندگی میں زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو خالی رہ جائے۔ ایک خاتون کو کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، ساری کیفیتیں اور ساری حالتیں اور ہر پہلو جس بی بی کی حیات میں سمٹا ہوا ہے۔ وہ بی بی کہ جو امت کے لیے جنت کی ضمانت بن سکتی ہے، وہ بی بی جو اس امت کو بخشوا سکتی تھی، مگر ہائے تاریخ لکھتی ہے اس بی بی پر ویسے ظلم ہوا جیسے امت کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کی اس بیٹی کے پاس آ کر مسلمان دعائیں کرایا کرتے، اے رسول کی بیٹی آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تاریخ کہتی ہے دنیاوی لالچ اور حکومتوں کے لالچ نے یہ وقت لا دیا اسلام پر کہ مسجد نبوی میں بی بی جناب فاطمہ زہرا کا دروازہ کھلتا تھا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جب ہجوم ہوا علی کے گھر میں تو علی کیوں نہ آئے؟ امام باڑے میں آپ بیٹھے ہوئے، لوگ آتے ہیں، ہجوم ہوتا، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کا دروازہ اسی دیوار سے کھلتا ہو تو بار بار آ کر دیکھے گا امام باڑے میں کون آیا؟ ارے آتے ہی رہتے ہیں لوگ۔ مسجد نبوی جہاں مسلمان آتے ہی رہتے تھے، جہاں نمازیں ہوا کرتی تھیں، جہاں لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، اسی مسجد میں کھلتا ہے فاطمہ کا دروازہ۔ ہاں یہ سچ ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں علی کے گھر پر اور چاہتے ہیں کہ علی گھر سے باہر آئے، مگر علی کیوں آئے؟ یہ جو حکومت آپ نے بنائی ہے کیا کسی قرآن کی آیت سے بنا لی؟ کیا رسول اللہ کوئی وصیت کر کے گئے تھے یا کوئی حدیث ہے رسول اللہ کی لہٰذا علی کیوں آئے؟ مگر یہ چاہتے ہیں کہ علی آئیں، ہمارے درمیان بیٹھیں اور اپنی مرضی کا اعلان کریں، اپنی رضا لوگوں کو بتائیں۔ رسول کی بیٹی ہے جو بار بار ان مسلمانوں سے کہتی ہے کہ علی نہیں آئیں گے۔ روایت کہتی ہے اسی طرح سے اکثر کئی دنوں سے آ رہے تھے، مگر اب کے جو آئے تو خالی ہاتھ نہ تھے۔ مورخین لکھتے ہیں ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشالیں تھیں اور سیدہ کے دروازے پر آ کر کہا اگر علی باہر نہ آئے تو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ رسول کی بیٹی کے لفظ ہیں، آپ نام لے لے کے مخاطب ہو رہی ہیں، کیا تم میرے گھر میں آگ لگا دو گے؟ اور ملعون مثبت میں جواب دے رہے ہیں ہاں ہم آپ کے گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس گھر میں جنت کے سردار رہتے ہو؟ کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جس دروازے پر آ کر اللہ کا نبی سلام کیا کرتا تھا؟ مگر راوی کہتا ہے صرف یہ کہتے ہی نہیں رہے، ابھی بی بی ان سے مخاطب تھی اور چاہتی تھی کہ یہ واپس چلے جائیں، یہ علی کو طلب نہ کریں، یا اتنے میں کسی نے جلتی ہوئی مشال سے فاطمہ کے دروازے میں آگ لگا دی۔ یہ گھر اس طرح سے بنے ہوئے نہ تھے جیسے ہمارے اور آپ کے گھر بنتے ہیں، بلکہ اس وقت کی تاریخ کہتی ہے کہ اس طرح سے گھر بناتے تھے کہ دروازے کے پیچھے دیوار، تاکہ دروازہ کھولے تو دیوار صحن کا پردہ کر لے، گھر میں رہنے والے نظر نہ آئے۔ اس طرح سے علی کا گھر بنا ہوا تھا اور فاطمہ در اور دیوار کے درمیان کھڑی ہو کے ان سے کلام کر رہی تھی، واپس ہو جاؤ، علی باہر نہ آئیں گے، میرے گھر سے پلٹ
نکل جاؤ. یا جب دروازے میں آگ لگی تو بی بی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے دروازے کو تھاما اور ایک مرتبہ دہائیاں دے رہی تھی. کیا اس دروازے میں آگ لگا رہے ہو کہ جس پر آ کر اللہ کا نبی سلام کیا کرتا تھا؟ مورخ کہتا کسی ملعون نے سیدہ کے بازو پر وہ کوڑا مارا کہ جب تک سیدہ زندہ رہی پھر اپنے اس ہاتھ کو کبھی بلند نہ کر سکی. یہ ستم بس یہی نہ رکا. روایت کہتی ہے جب دروازہ جل رہا تھا سیدہ در و دیوار کے درمیان تھی یا کسی ملعون نے دروازے کو دھکیل دیا. فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی. لوگ علی کے گھر میں داخل ہوئے یا کسی ملعون نے تلوار کا دستہ بی بی کے پہلو پر مارا. فاطمہ کی آواز گونجی فضا ہمیں سنبھالو کہ محسن مارا گیا. یہی وہ لمحہ ہے بے کسی فاطمہ پہ آنسو بہانے والوں. یہی وہ لمحہ ہے جب علی حجرے سے بڑی تیزی سے برآمد ہوئے یا اتنے میں فاطمہ پہ ظلم ہو چکا تھا. روایت کہتی میرا مولا اس قاتل کے سینے پر سوار ہو گیا جس نے فاطمہ پہ وار کیا مگر نہ جانے علی کیوں روتے ہوئے سینے سے اتر آئے. آواز دی ہائے اگر اللہ کا نبی وعدہ نہ کر کے جاتا. وعدہ تھا علی کا یا علی مدینے میں تلوار نہ اٹھانا. علی تمہارا محسن مار ڈالا جائے گا مگر تلوار نہ اٹھانا جب تک کہ حامی و مددگار نہ مل جائے. خاموش ہوئے علی یا علی کے گلے میں وہ کپڑا جس میں تلوار باندھی جاتی ہے اس پٹکے کو گلے میں کھینچا گیا جسے تاریخ نے رسی کا پھندا لکھا ہے. اور لوگ چاہتے تھے یا علی آپ آئیے آپ بیعت کیجئے مگر فاطمہ نے جب دیکھا یہ لوگ علی کو لے کر جا رہے ہیں کتنی محبت ہے فاطمہ کو اپنا غم بھول گئی اپنے زخموں کو بھول گئی. ایک مرتبہ کھڑی ہو کے کہنے لگی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر لوں گی. سلمان کہتے جیسے یہ ندا گونجی مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. سیدہ کے سر سے ردا نہ ہٹ جائے قیامت کا آنا لازم ہو جائے. شبت علی مصائب اللہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بہرحال تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. بارلا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہماری توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں. بارلا جوانان قوم جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر جو صاحب روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما. بزرگان قوم علماء اسلام بالخصوص مجتہد کرام کی حفاظت فرما. بہرحال اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل کر ان کے انصار میں ہمیں شمار کر. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ماتم زہرا.